السلام علیکم ویورز. پریویس لیکچرز میں ہم نے اینیمل کی جنرل کریکٹرسٹکس کے متعلق بات کی تھی. ہم باقاعدہ اینیمل کلاسیفیکیشن کا آغاز کرتے ہیں. تو اینیمل کلاسیفیکیشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں کلاسیفیکیشن کے متعلق پتہ ہونی چاہیے کہ کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے. تو اسی ٹاپک میں ہم کلاسیفیکیشن پڑھیں گے کہ کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے, کلاسیفیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے, کلاسیفیکیشن کے ریلیٹڈ جو مختلف ٹرمز استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیکسانومی ہو گیا, سسٹمیٹکس ہو گئے, ٹیکسانومک ہیرارکی ہو گیا, تو اس پر جو ہے ہم بات کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں کلاسیفیکیشن سے. کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے تو یاد رکھے the arrangement of organisms into various groups and subgroups on the basis of similarities and differences is called classification. یاد رکھیں جب ہم آرگینزمس کو ارینج کرتے ہیں گروپس اور ویریس سب گروپس میں, یاد رکھیں ہم آرگینزمس کو جب کلاسیفائی کرتے ہیں تو کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان آرگینزمس کو مختلف قسم گروپس میں رکھتے ہیں اور سب گروپس میں رکھتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ آرگینزمس کو گروپس اور سب گروپس میں رکھنا یہ آن دا بیسس آف سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کلاسیفیکیشن. بہت ہی سمپل سی بات ہے. تو یاد رکھیں جب آرگینزمس کو ہم سملیرٹیز کے بیس پر جو ہے گروپس میں رکھتے ہیں تو آرگینزمس جو سملر کیریکٹر شیئر کرتے ہیں وہ ایک گروپ میں آئے گا, اور آرگینزمس جو کہ ان کی کیریکٹرز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوگی تو یاد رکھیں کہ ان کی گروپس جو ہے وہ چینج ہوگی. صحیح ہے. تو یہی چیز ہے, یہ کلاسیفیکیشن ہے. اور کلاسیفیکیشن جو ہے آن دا بیسس آف یونیک کیریکٹرسٹکس. یاد رکھیں کہ ہم آرگینزمس کی جو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں یہ یونیک کیریکٹرز پر کرتے ہیں. ہر آرگینزمس جو ہمارے پاس یونیورس میں موجود ہے یہ تمام تر آرگینزمس جو ہے وہ کچھ یونیک کیریکٹرسٹکس شیئر کرتے ہیں, اور اسی یونیک کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پر ہی آرگینزم جو ہے وہ کلاسیفائی ہوتے ہیں. تو آرگینزمس کی جو کلاسیفیکیشن ہے ان کی امپورٹنس ہمارے ساتھ کیا ہے, نیڈ اینڈ امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن ہمارے پاس کیا ہوگی. یاد رکھیں جب ہمارے پاس کوئی اسکول ہے یا کوئی کالج ہے, یونیورسٹی ہے, یاد رکھیں ان میں بھی کلاسیفیکیشن انتہائی اہم ہے. اگر ہم کہیں کسی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں تو جب ہم کہیں کہ اسکول, تو اسکول میں موجود تمام اسٹوڈنٹس آئیں گے اے ٹو زیڈ. تو اس اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پرائمری اسٹوڈنٹ, اور پھر ہم کہیں مڈل کے اسٹوڈنٹس, اور پھر جو ہے میٹرک کے اسٹوڈنٹس, ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس, یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک ڈیفرنس. ہم نے اس کو آرگینزمس کو اب گروپس کیا ہے, یہ سرٹن کیریکٹر پر بنا ہے. اس کے بعد اگر ہم آرگینزمس کو ان اسٹوڈنٹس کو کلاسز پر ڈیوائڈ کریں, کوئی اسٹوڈنٹ نرسری میں ہے, کوئی اسٹوڈنٹ فرسٹ میں ہے, کوئی اسٹوڈنٹ سیکنڈ میں ہے, کوئی اسٹوڈنٹ تھرڈ میں ہے, تو یاد رکھیں اگر آپ نے کہا کہ تھرڈ کلاس کے اسٹوڈنٹس, تو جو تھرڈ کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے ڈائریکٹ آپ جو ہے ان کے پاس چلے گئے, اور ان تمام آرگینزمس میں جو اسٹوڈنٹس کلاس تھرڈ میں موجود ہوں گی ان کی یہ کیریکٹر ہوگی کہ یہ تھرڈ میں پڑھ رہے ہیں, فورتھ میں نہیں پڑھ رہے, ففتھ میں نہیں پڑھ رہے. تو یہ ان اسٹوڈنٹس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ہمارے پاس سمپل بناتا ہے. سیم ان دا کیس ود دا آرگینزمس. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت ساری آرگینزمس, ملینز آف آرگینزمس جو ہے وہ ڈسکور ہوئے ہیں. تو یہ تمام آرگینزمس کو ایک آرگینزمس کو ڈسکس کرنا یہ بہت ہی بڑا مشکل ہوگا. اس کے لیے اگر ہم آرگینزمس کو کلاسز میں ویریس گروپس میں ڈیوائڈ کریں تو ان آرگینزمس کی جو ہمارے پاس اسٹڈیز ہے وہ ہمارے پاس آسان ہو جاتی ہے. یاد رکھیں ہم امپورٹنس کی طرف آتے ہیں تو میں نے 6 پوائنٹس لکھے ہیں امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن میں. کلاسیفیکیشن از نیڈیڈ فار دا کنوینئنس اسٹڈی آف لیونگ آرگینزمس. اگر ہم لیونگ آرگینزمس کی صحیح اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں. اس کے بارے میں نے ابھی آپ لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح آرگینزمس کی جو ہے وہ اسٹڈی کے لیے ہم کلاسیفیکیشن یوز کرتے ہیں. یاد رکھیں فار نوئنگ ڈفرینٹ ویرائٹیز آف لیونگ آرگینزمس, یہ ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. آرگینزمس کی جو ڈفرینٹ ویرائٹیز ہیں ان کو ہم جان لیتے ہیں. یاد رکھیں ان ویرائٹیز کی وجہ سے تو ہی آرگینزم جو ہے وہ گروپس اینڈ سب گروپس میں ڈیوائڈ ہے. تو یہ ہمیں آرگینزمس کی ڈفرینٹ ویرائٹیز کے بارے میں بتاتا ہے. یاد رکھیں کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف ویریس آرگینزمس.
مختلف قسم کے آرگینزمز ہیں. اگر ہم آرگینزمز کی کریکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلاسیفیکیشن کے ذریعے ہی ممکن ہے. یاد رکھیں پھر میں نے لکھا ہے اوریجن اینڈ ایوولوشن آف لیونگ آرگینزمز. آرگینزمز کی اوریجن کیا ہے, اس کی ایوولوشن کیا ہے, کہاں سے یہ آرگینزم جو ہے وہ آیا ہے ہمارے پاس, اس کی ایوولوشن کیسے ہوئی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. ہمیں ایگزیکٹ پوزیشن آف لیونگ آرگینزمز یہ بتاتا ہے. ایگزیکٹ پوزیشن آف لیونگ آرگینزمز کا کیا مطلب ہے, ہم آگے پڑھیں گے کہ آرگینزمز کو جو ہے اگر ہم ان کو بایولوجیکل کلاسیفیکیشن کی جو لیولز پر ڈیوائڈ کریں تو پھر وہ اسپیشیز سے کنگڈم کی طرف ہم جاتے ہیں, تو یہ اس کی جو لیول ہے ان میں آرگینزمز کی ایگزیکٹ پوزیشن ہم لوکیٹ کرتے ہیں. ہم آگے پڑھیں گے اس کو. اور فائلوجینیٹک ریلیشن بٹوین ڈفرینٹ گروپس آف آرگینزمز, اور مختلف قسم کے جو ہمارے پاس گروپس آف آرگینزم ہیں ان میں فائلوجینیٹک ریلیشن کیا چیز ہے. تو اسٹوڈنٹس جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا امپورٹنس آف کلاسیفیکیشن, ان میں 2 ایسے پوائنٹس ہیں نمبر 4 اور نمبر 6 کہ اوریجن اینڈ ایوولوشن آف لیونگ آرگینزمز اینڈ فائلوجینیٹک ریلیشن بٹوین گروپس آف آرگینزمز. ان کو سمجھنے کی تھوڑا ضرورت زیادہ ہے. تو یاد رکھیں جب ہم آرگینزمز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو بایولوجی کی کون سے برانچ میں کرتے ہیں, تو یہ 2 ٹرمز یاد رکھیں, ٹیکسانومی اینڈ سسٹمیٹکس. یہ دونوں امپورٹنٹ برانچز ہیں جن میں آرگینزمز کی ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو 4 اور 6 جو یہاں پر میں نے پوائنٹ لکھی تھی امپورٹنس میں وہ بھی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. ٹیکسانومی ہمارے پاس ہے اسٹڈی آف دا ڈسکرپشن, آئیڈینٹیفیکیشن, نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگینزمز. اگر ہم آرگینزمز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں, اس کی ڈسکرپشن کرتے ہیں, نیمنگ کرتے ہیں, کلاسیفیکیشن, یہ تمام جو کرتے ہیں وہ ٹیکسانومسٹ کا کام ہے. جبکہ ہم اسٹڈی آف ڈائیورسٹی اینڈ ایوولوشنری ریلیشن شپس آف آرگینزم تھرو ٹائم, کہ ہم ان میں جب ہم آرگینزمس کی ڈائیورسٹی کو اسٹڈی کرتی ہے لیکن ان کی ایوولوشنری ریلیشنس بھی اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سسٹمیٹکس. تو یاد رکھیں اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایوولوشنری ریلیشن شپ جو ہم نے بولا ہے کلاسیفیکیشن میں وہ یہاں پر سسٹمیٹکس میں آ جاتا ہے. ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ دونوں تو تقریباً سیم چیز بالکل ایگزیکٹ سیم ہے. ٹیکسانومی بھی آپ کو آرگینزمس کی نیمنگ, ڈسکرپشن اور آئیڈینٹیفیکیشن کے متعلق بتاتے ہیں اور سسٹمیٹکس بھی بتاتے ہیں. تو ڈیفرنس کیا ہے, سسٹمیٹکس ساتھ ساتھ ڈائیورسٹی کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو ریلیشن شپس, انٹر ریلیشن شپس آف آرگینزمس بھی بتاتا ہے, اور وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایوولوشنری ریلیشن شپس. یہ بالکل امپورٹنٹ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیکسانومی جو ہے وہ ڈسکرپشن, آئیڈینٹیفیکیشن, نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن کے بارے میں بتاتی ہے. لیکن اگر آپ سسٹمیٹکس کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن, آئیڈینٹیفیکیشن, نیمنگ اور کلاسیفیکیشن, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کے لیے فائلوجینیٹک ہسٹری اس کے متعلق آپ کو. تو اس سے ہمیں ایک پوائنٹ لازمی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایوری سسٹمیٹکس جو سسٹمیٹکس کو اسٹڈی کرتا ہے وہ ٹیکسانومسٹ بھی ہوگا, لیکن ایوری ٹیکسانومسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سسٹمیٹکس نہیں ہو سکتا, کیونکہ سسٹمیٹکس آرگینزمس کی جو انٹر ریلیشن شپس ہے اسپیشلی فائلوجینیٹک ہسٹری وہ بھی اسٹڈی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس سسٹمیٹکس کا کام کیا ہے, یہ آرگینزمس کو آرڈر اور ریلیشن شپس جو ہے وہ آرگینزمس کی کرتے ہیں. ہمارے پاس آرگینزمس کو آرڈر میں, اگر ہم آرگینزمس کی ایوولوشن کو جانتے ہیں تبھی تو ہم آرگینزمس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ویریس آرڈرز میں ٹھیک طریقے سے. اور یہ جو ریلیشن شپس ہم نے بتائی تو میں نے لکھا ہے دس ریلیشن شپ ارائزز فرام دا ایوولوشنری ہسٹری. یہ ایوولوشنری ہسٹری سے ہی ہمیں ڈرائیو ہوتا ہے یہ ریلیشن شپس. اور these studies give description of new species. جب آپ کے ساتھ نیو اسپیشی ہمارے پاس جو ہے وہ کسی نے ڈسکور کر لی, تو اب ہم اس نیو اسپیشی کو کلاسیفیکیشن کے رول میں کہاں پر رکھیں گے؟ تو آپ لوگوں کو سسٹمیٹکس کی ضرورت ہے تاکہ اس آرگینزمس کی جو نیو اسپیشی ہمارے پاس آئی ہے اس کی جو ہمارے پاس ایوولوشنری ہسٹری ہے وہ بھی ڈسکس کریں, اور اس کی کمپلیٹ جو ہمیں انفارمیشن دے گا تبھی ہم اس کو کلاسیفائی کریں گے. تو یہ بات آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنی چاہیے. تو اگر آپ لوگ سمپلی یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس سے ہمارے لیے کیا کام کرتے ہیں, تو اوریجنل ڈسکرپشن آف اسپیشی
کہ جو آپ کے ساتھ جو اسپیشی کی اوریجنل ڈسکرپشن ہے یہ آپ کو دیتا ہے ٹیکسانومی کہ what is basically the species is. یہ کام ہے ٹیکسانومی کی. لیکن ارینجمنٹ آف اسپیشی انٹو ایوولوشنری گروپس، اسی اسپیشی کو اگر آپ ایوولوشنری گروپس میں رکھیں تو یہ آپ لوگوں کو سسٹمیٹکس کے ذریعے ہی ملے گا. تو ہوپ آپ لوگوں کو ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس کی جو بیسک نالج ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. ٹیکسانومی اور سسٹمیٹکس کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیوں کیا؟ کیونکہ یہی ہم کلاسیفیکیشن پڑھ رہے ہیں اور کلاسیفیکیشن کے لیے یہ 2 ٹرمز یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ ٹرم جو ہمارے پاس اسی کلاسیفیکیشن میں آتا ہے تو وہ ہے ٹیکسانومک ہیرارکی. صحیح ہے، آپ اس ہیرارکی کو تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں. اب یاد رکھیں میں نے لکھا ہے process of arranging of various organisms into successive levels of biological classification either in increasing or decreasing order from species to kingdom and vice versa is called taxonomic hierarchy. جب ہم organisms کو arrange کرتے ہیں بایولوجیکل لیولز میں، جب ہم آرگینزمس کو مختلف لیولز میں کلاسیفیکیشن میں ہم ان کو ترتیب دیتے ہیں تو یا یہ ہمارے پاس انکریزنگ آرڈر میں ہوگا اور یا ڈیکریزنگ آرڈر میں ہوگا. اسپیشیز ٹو کنگڈم لیول جو ہے ہمارے پاس ہم آرگینزمس کو جس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں وہی ٹیکسانومک ہیرارکی ہوگی. اب ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے کہ کس طرح یہ اسپیشی ٹو کنگڈم یا کنگڈم ٹو اسپیشی یہ ہم آرگینزمس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے ٹیکسانومک ہیرارکی پر. تو ہم نے بات کی کہ ہم ٹیکسانومک ہیرارکی میں آرگینزمس کو جو ہے وہ ویریس لیولز میں آن دی بیسس آف انکریزنگ اور ڈیکریزنگ آرڈر وہ ارینج کرتے ہیں. یاد رکھیں آرگینزمس کو اگر ہم انکریزنگ اور ڈیکریزنگ آرڈر میں ارینج کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہمارے پاس کلاسیفیکیشن کی جو ہے وہ 2 یونٹس ہے. ایک اسمالسٹ یونٹ ہے اسپیشی اور ایک ہمارے پاس جو لارج یونٹ ہے وہ ہے کنگڈم. ٹھیک ہے، تو ہم آرگینزمس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. اگر ہم اسپیشی ٹو کنگڈم آرگینزمس کو کلاسیفائی کرتے ہیں تو یہ ہم براڈ ہوتے جا رہے ہیں اور اگر ہم کنگڈم سے اسپیشی کی طرف آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ نیرو آ رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم نے اسکول والوں سے کہ اگر ہم پہلے اسکول کی بات کریں پھر اسکول میں مختلف سیکشنز کی بات کریں پھر مختلف کلاس کی بات کریں تو ہم وہ براڈ سے نیرو کی طرف آ رہے ہیں. لیکن اگر کسی ایک کلاس سے اسٹارٹ ہو کے اسکول کی طرف چلے جائے تو پھر یہ ایسے ہے کہ ہم نیرو سے براڈ کی طرف آ رہے ہیں. سیم جو ہے آرگینزمس کی کلاسیفیکیشن میں ہے. اسپیشی ٹو کنگڈم اگر ہم جائیں گے تو یہ ہم براڈ ہوتے جائیں گے اور کنگڈم سے اسپیشی کی طرف آئیں گے تو ہم نیرو کی طرف آتے ہیں. تو یہ ٹیکسانومک ہیرارکی کے ہمارے پاس رول ہے کہ آرگینزمس کو جو ہے وہ اسپیشی میں، پھر سملر اسپیشی کو جینس میں، ایسا فیملی، آرڈر، کلاس، فائلم اور کنگڈم. یاد رکھیں اگر ہم پلانٹس کی کلاسیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں فائلم کی جگہ ہم ڈویژن لگا دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہے ہم آرگینزمس کو کلاسیفائی کرتے ہیں. یاد رکھیں اس کے ساتھ ہم نے ایک لفظ آگے آئے گا ڈومین. کنگڈم سے یہ اوپر رینک ہے ڈومین، لیکن ہم ڈومین جو ہے وہ ہمارے پاس یونیورسل نہیں ہے، ناٹ یونیورسل. اسی وجہ سے یہ زیادہ تر ٹیکسانومک ہیرارکی میں موجود نہیں ہوتا ہے. تو ہوگی سمپل سی بات ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر ہم ٹیکسانومک ہیرارکی کی بات کریں تو یہ 2 ٹائپس کی ہو سکتی ہے. ایک بیسڈ آن مارفالوجی ہو سکتے ہیں اور دوسرا بیسڈ آن ایوولوشن ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم ہسٹری کو آگے پڑھیں گے، لینیس کی بات اگر ہم کریں تو اس نے جب آرگینزمس کی کلاسیفیکیشن کی ہے لینیس نے، تو لینیس نے آرگینزمس کی کلاسیفیکیشن وہ مارفولوجیکل کیریکٹرز پر کیا ہے. جو آرگینزمس مارفولوجیکلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سملیرٹی شو کرتے ہیں ہم ان کو ایک ٹیکزان میں یا ایک گروپ میں رکھ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس جو ایک مارفالوجی ہوگی. لیکن بیسڈ آن ایوولوشن کی بات کریں، لینیس کو ایوولوشن کے متعلق کوئی خاص انفارمیشن نہیں تھی. اس وقت
ایوولوشن کا جو علم ہے اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں تھی. لیکن یاد رکھیں اگر ہم آرگینزمس کو مارفولوجیکل بیس پر ڈیوائڈ کرتے ہیں، مارفولوجیکل کیریکٹر پر اگر ہم آرگینزمس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ کیریکٹر کیا چیز ہے. مختلف قسم کی جو آرگینزمس میں کیریکٹر ہے یہ جین سے آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہے، پاپولیشن میں گرین آئیڈ پیپل ہیں اور پاپولیشن میں بلیک آئیڈ پیپل ہیں، لیٹ فار ایگزامپل، تو یہ بلیک کیریکٹر جو ہے وہ جین سے آئے ہیں. کیوں؟ ان کے آئیز میں جو ہے ہمارے پاس ایک ایسی جین موجود ہے جو میلانین پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ میلانین جا کے آئیز میں بلیک کلر بناتی ہے. اب جس آرگینزمس کی آئیز میں یہ جین موجود نہیں ہے جو میلانین پروڈیوس کرتا ہے تو ان کی آئیز جو ہے وہ ہمیں گرین دکھتی ہے. تو یہ مارفولوجیکل کیریکٹر جو ہے یہ ہمارے پاس جین سے ریلیٹڈ ہے اور اس جین سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایوولوشن سے ریلیٹڈ ہے. کس طرح؟ ہمارے پاس سملر جینز والے آرگینزم جو ہے وہ ان کی گروپنگ سیم ہے اور جس طرح جین ڈیولپ ہوتے جائیں گے تو آرگینزم میں بھی موڈیفیکیشن آ جاتی ہے. تو یاد رکھیں یہ دو پوائنٹس ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ اس لیے ہے کہ لینیس نے مارفولوجیکل کیریکٹرز پر آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا تھا اور اسی آرگینزمس کو اگر آپ مارفولوجیکل کیریکٹر سے ہی ڈیوائڈ کریں گے تو یہ مارفولوجیکل کیریکٹر جا کے جین کی طرف جائے گی اور پھر یہ ایوولوشن کی طرف جاتی ہے. تو تقریباً یہ دونوں سیم بن جاتے ہیں. تو آپ لوگ جس ٹیکسانومک ہیرارکی کو دیکھ لیں، سمپل سا ٹاپک ہے. اگر کوئی فری ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. اللہ حافظ.